السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منیر نذیر اور پنڈی نیوز میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی قدرتی آفات آتی ہیں تو قدرتی آفات میں جو ہمارے پاکستان میں فلاحی ادارے ہیں وہ ہر لحاظ میں اپنی خدمات کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی پہلی خاتون ہیں ہمارے ساتھ جو ایک فلاحی ادارہ چلا رہی ہیں، اور فلاحی ادارہ چلانے کے لیے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہیں اور بغیر کسی رنگ نسل کے انسانیت کی بنیاد پر وہ اپنی خدمت سر انجام دے رہی ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر خوشنود صاحبہ۔ تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں جو فلاحی ادارے ہیں ان پر کام کر رہی ہیں اور ان میں کیا مشکلات ہیں، اور پاکستان کا جو انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر جو نام لینے کے لیے کام کیا اور کس عمر سے شروع کیا۔ تو ملاقات کرواتے ہیں میڈم محترمہ خوشنود صاحبہ۔ گڈ ایوننگ میڈم۔ گڈ ایوننگ۔ گڈ ایوننگ۔ پنڈی نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا، میں سوال کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ایک مختصر اگر آپ تعارف کرا دیں لوگوں کو تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ پاکستان کی پہلی مسیح خاتون ہیں جنہوں نے فلاحی ادارہ چلایا، بین الاقوامی سطح پر بھی اور ملکی سطح پہ بھی۔ پتہ نہیں یہ درست ہے کہ نہیں کہ پہلی میں خاتون ہوں جس نے فلاحی ادارہ چلایا، لیکن پاکستان کی پہلی مسیحی خاتون ہوں جس نے علم الہیات کی ٹریننگ، باقاعدہ ٹریننگ حاصل کی، اور جہاں سے مجھے یہ ایک انسپریشن ملی کہ میں ملک واپس آ کر اپنے لوگوں کے لیے فلاحی کام جو ہے وہ کروں۔ سو یہ کام تقریباً آئی شوڈ سے مڈ 70s میں 1974-1975 میں میں پاکستان سے باہر گئی، اور وہاں پر میں نے علم الہیات کی تعلیم حاصل کی۔ اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مذہب میں بھی اور اسلام میں بھی حضرت موسیٰ جو ہیں وہ ایک خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ وہ ایسے لیڈر تھے جنہوں نے اپنی قوم کو ملک مصر کی غلامی سے چھٹکارا دیا۔ تو میرے لیے یہ چیز جب میں پڑھتی تھی تو یہ تھا کہ جب میں ملک اپنے پاکستان جاؤں گی تو وہ کون سے لوگ ہیں جو غلامی میں ابھی تک مبتلا ہیں، کون ہیں لوگ جو ابھی بھی وہ ان پر تشدد ہوتا ہے یا ظلم و ستم سہ رہے ہیں اور ان کو چھٹکارے کی ضرورت ہے۔ یہ میرے سوال میرے ذہن میں گونجتے تھے جب میں بہت ایک جوان لڑکی 23-24 سال کی تھی۔ اچھا 23-24 سال کی جی۔ تو اس وقت مجھے ایسا لگا کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک عورت ہونے کے ناطے پاکستان میں عورتوں کے ساتھ استحصال ہوتا ہے، پھر میں نے دیکھا کہ میں ایک اقلیت بھی ہوں، عورت کے ہونے کے ناطے میں ایک اقلیت بھی ہوں، اور اس طرح سے میں نے ڈبل ڈسکریمنیشن بھی، دورے تعصب بھی میں نے دیکھا پاکستان میں ہو جاتا ہے جو لوگ اقلیت، خاص طور پہ مذہبی اقلیت میں ہیں۔ پھر اس کے بعد میری نظر میری بہن پہ گئی، جو میری سب سے چھوٹی بہن ہے، وہ ذہنی معذور ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ ایسے بچے بھی ہمارے معاشرے میں جو معذور ہوتے ہیں ان کو معاشرہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، اور ان کو معاشرے سے ایک دم سے مارجن پہ لے جاتے ہیں، دھتکار دیا جاتا ہے، اور کئی لوگ کا تعصب ہوتا ہے کہ شاید ان یہ پوزیسڈ ہے، ان میں کوئی بری روحیں ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سپرسٹیشن ہمارے ملک میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ بہت سطحوں پر لوگوں کے ساتھ جو ہے ڈسکریمنیشن ہوتا ہے۔ سو جب میں 1977 میں ملک پاکستان واپس آ گئی تو میں مسیحی ہونے کے ناطے میں اپنے چرچ لیڈران کے پاس گئی، اور یہ کہنے کے لیے کہ اگر چرچ مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے اور یہ میری ایک انسپریشن ہے، جذبہ ہے جس کے تحت میں کام کرنا چاہتی ہوں، تو اس وقت چرچ جو ہے وہ خواتین کو بالکل شامل نہیں کرتا تھا اپنے خدمات میں۔ ہاں جی، اس کی ریزن ہو سکتی ہیں، کلچرل بھی ہو سکتی ہیں، شاید ان کے کس طریقے سے وہ اپنے مسیحی ایمان کو سمجھتے ہیں کہ شاید عورت کو چرچ میں کام نہیں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، جو بھی تھے۔ تو میرے دل میں یہ تھا کہ نہیں، اگر میں ملک سے باہر گئی ہوں، 3 سال میں نے یہ تعلیم کو باقاعدہ بائبل کو پڑھا ہے، اس کو سیکھا ہے، اور میں تو بہت متاثر تھی ان لیڈر سے بھی اور خداوند یسوع مسیح کی اپنی زندگی سے بھی، جن کی ساری زندگی تھی ایسے کمزور لوگوں میں جو معاشرے سے دھتکارے ہوئے لوگ تھے، ان میں گزری، انہی میں انہوں نے بہت کام اور خدمت کی، اور ان کی خدمت کا مشن بھی یہی تھا کہ میں اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ جو لوگ کچلے ہیں میں ان کو آزاد کروں،
ٹھیک ہے، جو قیدی ہیں ان کو رہا کروں، یہ ان کا مینیفیسٹو تھا، یہ ان کا مشن تھا. تو اگر ہم جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں، ہمارا بھی یہی کام ہے کہ ہم آ کے اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، دیکھیں اور کس طرح سے ہم ان کو اٹھا کے کھڑا کر سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی پیار محبت. لیکن میں آپ نے ایک بات کی ہے کلچر کی، جی، اور آپ نے 24-25 سال کی عمر میں امریکہ میں زندگی گزاری یا گزاری، تو وہاں کا کلچر اور پاکستان کا کلچر کون سا کلچر پیارا لگا being the پاکستانی؟ دیکھیں پہلی جو میری ٹریننگ تھی جب میں ملک سے باہر گئی 1974 میں، اس وقت میں سنگاپور میں گئی. سو یہ ایشین کنٹری تھی، اور لیکن اس وقت سنگاپور بھی کافی ایڈوانس تھا، اتنا تو نہیں جیسے آج ہے، لیکن پھر بھی میں سوچتی تھی کہ لیکن آپ کو پاکستان کا کلچر نظر آ رہا ہوگا. مجھے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے 3 سال پڑھ کے میں نے اپنے ملک میں جانا ہے، اور جو بھی مجھے تعلیم ہے، اس وقت میں نے آلریڈی ماسٹرز ان ایجوکیشن کر لی تھی اور اسکول میں پڑھاتی تھی، تو مجھے پتا تھا کہ مجھے خدا نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں مزید اور سیکھوں اور واپس جا کے اپنے ملک میں خدمت کروں. میرے ذہن میں بالکل یہ نہیں تھا کہ میں اب ملک سے آ گئی ہوں تو میں اب باہر کی باہر ہی رہ جاؤں. آئی آلویز وانٹیڈ ٹو کم بیک ٹو پاکستان. اچھا میم، آپ نے سنگاپور بھی گئیں، امریکہ بھی گئیں، اور اعلیٰ شخصیات سے دنیا کی جو اعلیٰ شخصیات ہیں، نیلسن منڈیلا، ملکہ الزبتھ، اور بہت سی ایسی دنیا کی شخصیات ہیں جن کے ساتھ آپ کی ملاقات بھی ہوگی، اور آپ نے بین المذاہب کے اوپر کام کیا. پاکستان کے لوگوں کو ذرا بتائیں کہ پاکستان کی فلاح و بہبود اور پاکستان کی قوم کے لیے قومی سطح پر کیا آپ نے اقدامات اٹھائے کہ پاکستان ہمارا غریب ملک ہے، پاکستان کو ہر طرح کی ضرورت ہے، اس پہ ذرا بریف کیجیے گا. دیکھیں، آپ نے ان شخصیات کا ذکر کیا ہے، ان سے میری ملاقات جو تھی، اس لیے نہیں کہ میں کوئی بہت بڑے گھرانے سے میرا تعلق ہے یا کہ میں بہت اونچے طبقے سے میرا کوئی تعلق ہے، یہ نہیں. یہ چھوٹی چھوٹی خدمتیں جو میں پاکستان میں رہ کے کرتی تھی، معذور بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، وہ بچے جو فیکٹریز میں کام کرتے ہیں یا بھٹوں پہ کام کرتے ہیں، سو یہ چھوٹے چھوٹے کام تھے جنہوں نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں ایسی شخصیات کے دل میں احساس پیدا ہوا، جی، کہ میں ان لوگوں سے ملاقات کر سکوں. ٹھیک ہے. اور نیلسن منڈیلا سے مل کر تو میں بہت خوش ہوئی، کیونکہ یہ وہ شخص تھے جنہوں نے اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے بھرپور کام کیا، بلکہ 27 سال وہ قید بھی رہے. اور جب وہ چھٹ گئے اور واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کو جو ہمارے اوپر قابض ہوئے، جنہوں نے ہم پہ تشدد کیا، ظلم و ستم کیا، یورپین لوگ جو تھے، ہم ان کو معاف کریں گے، ان سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے. یہ بہت اچھی ایک کرسچن سپرٹ تھی جو ان کے اندر، انسانیت کی ایک سپرٹ تھی ان کے اندر جو انہوں نے. سو ان کو دیکھ کے میرے حوصلہ اور میرا جوش جو تھا ولولہ اور بھی بڑھا. تو جب میں ان سے ملی اور میں نے ہاتھ ان سے ملایا تو ان کا پہلا سوال یہ تھا، مجھے پاکستان کے بارے میں بتائے، وہاں پر کلیسیا کے بارے میں بتائے، اپنے لوگوں کے بارے میں بتائے. تو ہم نے بھی یہی میں نے کہا کہ ہمارا کلیسیا بھی اور ہمارا ملک ایک سٹرگلنگ ملک ہے، ایک خطہ ہے جہاں پر ہم روز بروز ان مسئلوں مسائل میں سے گزرتے ہیں، لیکن ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر ہم چھوٹے چھوٹے طبقات میں بٹے رہیں گے، چاہے وہ کلیسیائی طور پہ ہوں، چاہے وہ ایک ملک کی حیثیت سے، جب ہم میں ڈویژنز ہوں گی تو ہم کبھی بھی اپنی جنگ جو ہے وہ لڑ نہیں سکتے ہیں، ہم کبھی بھی آزادی حاصل نہیں کر سکتے. دیکھیں، ملکہ کوئین کی بات ہوئی، اس وقت برٹش دور تھا، اور پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح اور پاکستان کے بہت سارے ایسے لیڈر تھے جو آزادی کے لیے جنہوں نے قربانیاں دیں، جنہوں نے ایفرٹ کی. اور وہی شخص کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی نیلسن منڈیلا کے ساتھ جو آزادی کے لیے فائٹ کر رہا ہے. جی جی. تو وہ پاکستان کی آزادی کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں بتائیں. تو یہ دیکھیں، یہ ایک تجربہ ہوتا ہے جو ملک آزادی کے لیے گزرے ہوتے ہیں، تو وہ تجربہ، ایسا تجربہ جو آزادی کے لیے، جو آج ہمارے فلسطینی بھائی بھی ہیں، کشمیری بھائی بھی ہیں جو آزادی کو ترس رہے ہیں، آزادی کے بارے میں بتائیے گا. آزادی کے بارے میں دیکھیں، خدا نے ہمیں آزاد پیدا کیا. اگر ہم چلے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے خلق کیا تو اس نے ہمیں ایک آزاد ول جو تھی، مرضی خدا نے ہمیں دی کہ اس کو ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں.
اور خدا نے انسان کو بنا کے ایک بہت خوبصورت جگہ پہ رکھا، اور جب بھی وہ خلق کرتا تھا کسی چیز کو بھی تو کہتا تھا بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. لیکن ہم نے انسان کو خدا نے ایک اختیار بخشا، اور وہ اختیار یہ تھا کہ تم ایک اچھے محافظ کی طرح، ایک اچھا نگہبان کی طرح تم اس دنیا کو، یا یہ جو باغ میں نے تمہیں دیا ہے، اس کی دیکھ بھال کرو. آپس میں محبت ہونی چاہیے، خدا کے ساتھ تمہارا ایک لنک ہونا چاہیے. جب ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے تو وہ رشتہ نظر آتا ہے جب ہم انسانوں کے ساتھ ملتے ہیں. اور نہ صرف انسانوں کے ساتھ بلکہ پوری کائنات جس میں ہمارے یہ انوائرمنٹ بھی آتی ہے، کیونکہ انوائرمنٹ اگر ہم خراب کر دیں گے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. سو ہمیں خدا نے یہ نگہبانی کا فرض دیا ہے کہ ہم نے اپنی انوائرمنٹ کو بھی خوبصورت بنانا ہے، آپس کے تعلقات بھی اچھے رکھنے ہیں، اور خدا کے ساتھ بھی ایک رشتہ جو ہے اس کو مضبوط بنانا ہے. تو آزادی جو ہے وہ دیکھیں، ہم آزادی کا اپوزٹ ہوگا کہ جب ہم کسی محکوم ہو جاتے ہیں نا، اس کا ہم پہ کون لوگ ہیں جو محکوم ہو گئے، ہم کس کے قبضے میں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس قبضے سے ہم نے کیسے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے. سو یہاں پہ جب انسان خود غرضی کی طبیعت آ جاتی ہے، جب انسان جو ہے اپنے ہی مفاد کے لیے سوچتا ہے، سیلفشنس آ جاتی ہے، تو پھر اس وقت انسان جو ہے وہ اپنے پڑوسی کا حق جو ہے وہ مار لیتا ہے. ٹھیک ہے. میں ملکہ الزبتھ سے ملاقات ہوئی اتفاقاً پاکستان، کیونکہ یہ وہ خطہ تھا جب انہوں نے پاکستان پہ، خطے پہ، ایشیا پہ پوری حکومت کی. تو ملکہ الزبتھ کے ساتھ کوئی اتفاقاً کوئی ملاقات ہوئی پاکستان کے حوالے سے؟ آپ پاکستانی سفیر تھی وہاں پہ. دیکھیں، ملکہ الزبتھ پاکستان آئی تھی. پاکستان وہ آئی تھیں جب ہم اپنے 50 ایئرز منا رہے تھے، جبلی منا رہے تھے آزادی کے. تو اس وقت ملکہ الزبتھ پاکستان آئی تھی. یہ میرے خیال 2000 کے قریب وہ آئی. تو وہ اس وقت میرے خاوند جو تھے وہ لاہور میں تھے، ڈائسس آف رائیونڈ کے وہ بشپ تھے. اور ہمارے پاس بہت سے اسکول تھے، ولیج اسکول تھے. ان میں سے ایک اسکول کو وہ وزٹ کرنے آئی تھی. وہ بڑی بڑی جگہوں پہ نہیں گئی، انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں ایک چھوٹے سے جگہ پہ جاؤں. اور اس وقت کینٹ میں ہمارا ایک چرچ تھا، اور وہاں ایک چھوٹا سا اسکول تھا، درخت کے نیچے ہی بچے بیٹھتے تھے. ہاں جی. اور ملکہ الزبتھ وہاں آئی، اور بچوں نے ان کا بڑا جوش کے ساتھ ان کا ویلکم بھی کیا. وہاں ایک چھوٹا سا چرچ ہے، ان کے ساتھ ہم چرچ کے اندر گئے. اس وقت ہم 3 ہی تھے، میں تھی، میرے خاوند تھے، اور ملکہ الزبتھ تھی. اور ان کے ساتھ مل کے ہم نے پاکستان کے لیے دعا کی، اپنے لوگوں کے لیے دعا کی، اور آزادی کے لیے دعا کی کہ خدا نے ہمیں یہ وقت دکھایا کہ ہم ایک آزاد ملک بن کر یہاں پر رہیں اور اس ملک کو اور زیادہ خوبصورت بنائیں. سو وہ بھی میری زندگی کا ایک یادگار لمحہ تھا. لیکن ان سے ملاقات کر کے اور یہ ایک حوصلہ ہوا کہ یہ ملک اگر ہمیں آزاد ملک ملا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس ملک کے لیے، تو اس کی اور بہتری ہونی چاہیے. ہم اس کو اور خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی ڈیولپمنٹ میں ہم سب اگر اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے تو یہ ملک جو ہے خوبصورت نہیں بن سکتا. ابھی یہ بتائیں کہ پاکستان کے کن کن شہروں میں آپ فلائی کام کر رہی ہیں، اور کون سے ادارے آپ نے کام کیے، اور کن کن شہروں میں؟ دیکھیں، جیسے میں شروع میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں بہت ینگ تھی جب میں اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلی گئی. جب میں واپس آئی تو میں نے میں 77 میں 1977 میں پاکستان واپس آئی، تو میرے دل میں تھا کہ خدا بتا مجھے کہ تو کہاں چاہتا ہے میں کام کروں. اور مجھے ایسے لگا جیسے خدا نے مجھے کہا کہ تیری خدمت تو تیرے گھر میں ہے، تو کیوں نہیں دیکھتی. میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور میں نے یہ مجھے سمجھ آئی کہ خدا مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تیری بہن معذور ہے، تو کیوں نہیں معذور بچوں میں کام کرتی. کیونکہ تیری بہن جیسی بہت سی بہنیں اور بیٹیاں ہیں، بہت سی مائیں ہیں جو کہ روز اسی سوچ میں ہوتی ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے ان بچوں کو بھی ایک اچھا مستقبل جو ہے دیں. کے بچے بھی ہیں جی. تو یہ میں نے پھر اپنے یہ کام شروع کیا. اس کی اعلیٰ تعلیم کے لیے پھر میں جاپان گئی، وہاں پر میں نے معذور بچوں کے بارے میں اور زیادہ سیکھا. پاکستان واپس آ کے کراچی میں نے دارالخشنود کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا 1980 میں. ہاں، اب دیکھیں 1900 شہر میں، کراچی میں. ہاں، 1981 میں
یونائٹڈ نیشنز کا جو انٹرنیشنل ڈے ہوتا ہے اسے عالمی دن منایا جا رہا تھا معذوروں کے لیے 1981 میں، اس سے کچھ دیر پہلے میں نے دارالخشنود کی بنیاد کراچی میں رکھی، اور اس وقت پھر چرچ کے پاس ہمارے پاس نہ زمین تھی نہ پیسہ تھا ایسا کام شروع کرنے کے لیے، لیکن کیونکہ میرے اندر یہ ایک جذبہ تھا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم اپنے گھر سے اس کو شروع کریں گے۔ سو ہم نے اپنا ڈرائنگ روم ویکیٹ کیا، اور وہاں پہ چند ایک بچے آتے تھے اور میں ان کے ساتھ ایک کھیلتی تھی اور ان کو تعلیم دیتی تھی، بیسک لیونگ سکلز ان کو سکھاتی تھی۔ تو دارالخشنود جو ہے پھر اس کے لیے ہم نے ایک ٹیلر میڈ بلڈنگ اس کے لیے فنڈ ریزنگ کی، اور اس وقت کراچی میں بہت خوبصورت دارالخشنود کی بلڈنگ ہے، اور وہاں پہ کافی بچے ہیں جو زیر تعلیم ہیں، اور زیادہ تر بچے تمام مذاہب سے، تمام بیک گراؤنڈ سے بچے وہاں پہ آتے تھے، اور ہم ان کو بڑی خوشی کے ساتھ تعلیم دیتے تھے۔ تو ابھی جو ادارے کے اندر جو معذور بچے ہیں تو ان کی بہتری کے لیے کوئی تعلیم کا سسٹم، ان کی صحت کے لیے کوئی ایسا چیزیں جس سے وہ بچوں کا دل لگا رہے، وہ کام کرے، اس کے اوپر کوئی فلائی کام؟ ہاں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں ان بچوں کو اداروں میں، اسکولوں میں لانے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے اندر ایک وہ پیدا کریں، کانفیڈنس پیدا کریں، اور پھر ان کے پیرنٹس کو بھی ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، پھر ہم سیمینارز کرتے ہیں۔ لوگوں کو بھی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، ہمیں زیادہ مشکل ان بچوں کو تعلیم دینے کی نہیں ہوتی، زیادہ مشکل معاشرے کے ذہن کو بدلنے کی ہوتی، تو ان کو کہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے، اگر خدا نے ان کو بنایا ہے تو خدا نے تمام انسانوں کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر بنایا ہے، تو یہ بھی خدا کی مخلوق ہے، اور یہ بھی اتنی ہی اہم ہے جتنے ہم ہیں۔ سو ان کا بھی معاشرے پہ اتنا ہی حصہ ان کا ہونا چاہیے جتنا ایک عام شخص کا ہے۔ سو اس کانسیپٹ سے ان بچوں کو لاتے ہیں، ان کی لیونگ سکلز جو ہوتی ہے، اگر وہ کھانا نہیں کھا سکتے، چل نہیں سکتے ہیں، بات چیت نہیں کر سکتے، تو ہم ایسی چیزوں کی ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، پیرنٹس کو ٹریننگ دیتے ہیں تاکہ وہ ان کو معاشرے کا ایک حصہ سمجھیں، لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں تاکہ وہ بھی ان سے نفرت نہ کریں، اور ان کو اپنے اپنے جماعت کا، اپنے معاشرے کا ایک حصہ سمجھیں۔ اچھا میم، اتنا ادارہ چلانے کے لیے قوم کے بچوں کے لیے، اور کراچی کے علاوہ میرا خیال ہے آپ نے کراچی کے علاوہ لاہور میں بھی دارالمسرت کے نام سے لاہور بارس روڈ پر ایک ادارہ ہے۔ تو یہ انسانی خدمت کے لیے آپ کر رہی ہیں، قوم کے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، ملک کے لیے کر رہی ہیں، تو حکومتی سطح پہ کوئی آپ کے ساتھ تعاون ہو، مالی امداد یا کوئی اس طرح سے کیسے کوئی تعاون ہے حکومت کا؟ دیکھیں وقتاً فوقتاً جو ہے، کیونکہ میرے ہوتے ہوئے میں تو اب کافی سالوں سے دارالمسرت اور دارالخشنود میں کام نہیں کر رہی، کیونکہ میں نے یہ ادارے بنا کے تقریباً 10-15 سال ان میں کام کر کے پھر میں نے لوگوں کو تیار کیا، لیڈرشپ کو، اور ان کو دے دیے۔ تو وقتاً فوقتاً گورنمنٹ ضرور مدد کرتی ہے، ان کے نمائندے بھی آتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں، لیکن میں نے یہ فرق یہ دیکھا ہے کہ جیسے باہر کے ملکوں میں جو لوگ ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں، جو لوگ معذور ہوتے ہیں، حکومت ان کی مسلسل، یہ ان کی ذمہ داری ہے، آپ نے ایک بنیاد رکھنی تھی۔ ہم جی، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس طرح سے ہم تعلیم کے دوسرے شعبوں میں مدد کرتے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ ایسے ادارے جو ہیں وہاں پر بھی بچوں کو ہر قسم کی ضروریات جو ہے وہ مل رہی ہیں کہ نہیں، کیونکہ اگر وہ نہیں، کیونکہ چرچ کے پاس اتنا کئی دفعہ پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ آن گوئنگ بیسس پہ خرچ کر سکے، تو یہاں پہ میں سوچتی ہوں کہ حکومت کو اپنی کنٹریبیوشنز جو ہیں وہ ضرور دینی چاہیے۔ آپ میسیج دے دیں حکومت کو، کوئی نہیں، آپ کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ حکومت سے، سندھ حکومت سے، پنجاب حکومت سے، وفاق حکومت سے کوئی بھی آپ سوال کرنا چاہتی ہیں، ہم آپ کا سوال حکومت تک بھی پہنچائیں گے۔ میں نے جیسے عرض کیا، میں ایسے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ حکومت کو ایسے تمام ادارے جہاں پر معذور لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے، ان کی بحالی کے کام ہو رہے ہیں، ان کو وزٹ بھی کیا کریں، اور حکومت کی طرف سے ضرور کوئی کچھ نہ کچھ فنڈنگ جو ہے وہ ان کو مہیا کرے، تاکہ یہ اچھے خوش اسلوبی کے ساتھ یہ ادارے چل سکیں۔ کیونکہ میں جب ابھی 20 سال کے بعد پاکستان واپس آئی ہوں تو مجھے سننے میں آتا ہے کہ یہ اداروں کی جو ہے نا حالت بڑی ناگفتہ بے ہے، خستہ حالت ہے، رینوویشن بھی نہیں کر سکتے، پینٹنگ بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو کم از کم ہمارے ملک کو، ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ
کوئی نہ کوئی مدد کرتے رہے اور ان کو وزٹ کرتے رہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا تعلیم کا معیار جو ہے وہ اچھا ہے کہ نہیں۔ بہت شکریہ میڈم کہ آپ نے بہت ساری اپنی حالات زندگی کا جو آپ کا تجربہ تھا اور جو پاکستان کے لیے خدمات تھیں اس کے لیے آپ نے قوم کو تفصیل سے بتایا کہ بینگ دا پاکستانی ایک کرسچن خاتون آپ نے 24 سال کی عمر میں باہر کے ممالک میں انٹرنیشنل لیول پر آپ یہاں سے پاکستان سے چلی گئی، وہاں پہ اسٹڈی بھی کی، تعلیم بھی حاصل کی اور پاکستان کے مسائل کو بھی اعلیٰ شخصیات تک پیش کی اور آزادی کی بھی آواز اٹھائی کہ پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو آزادی کو ترستے تھے اور جو ماضی میں جو ایک آزادی کی لہر تھی ہمارے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کی، ان کی بدولت آج ہم پاکستان میں آزادی سے رہ رہے ہیں۔ تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پنڈی نیوز کو ٹائم دیا۔ بہت سارے ٹاپکس ہیں جن پہ آپ کے ساتھ بات ہوتی رہے گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ میڈم نے کتنی تفصیل اور ڈیٹیل سے آپ کو بتایا، انٹرنیشنل سطح پر بھی، پاکستان لیول پر، اور جو ابھی ان کی خدمات ہیں پاکستان کے شہر کراچی اور لاہور میں معذور بچوں کی۔ معذور بچے ایسے ہوتے ہیں جو محبت کے ضروریات کے لیے وہ ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملیں گے کسی اور ٹاپک پر۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔